بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کے انعامات میں سے سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اب ایمان کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، حقیقی ایمان والے کون ہیں، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 35۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف اور صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے، یا پھر چند کلمات اس سے آگے بڑھ کر کہے۔ آج ہم اسی آیت مبارکہ کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو ناپسندیدہ چیز دیکھنی پڑ جائے، ان پر کوئی آفت مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کا ڈر جانا، اس پر کچھ بات ہوئی، مزید آگے کریں گے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا، اس پر بھی ہم نے قدر اختصار کے ساتھ گفتگو کی، مزید آگے آ رہی ہے۔ تیسری چیز ہے المقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ امام وحدی کی تفسیر البسیط، پھر اسی طریقے سے تفسیر ابن جریر اور دیگر کتب تفاسیر کو مد نظر رکھا جائے تو اس حوالے سے ہمارے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکات ہیں۔ مثلا سورۃ المؤمنون پہلی سے لے کر 9ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
اور ان کے بارے میں آگے جا کے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں 5 بڑے فرق ہیں۔ اول، وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور اس حوالے سے مزید 1-2 گزارش میں آگے جا کے کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی کافی ساری آیات مبارکات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 274ویں آیت مبارکہ گزر چکی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دن اور رات خرچ کرتے ہیں خفیہ اور اعلانیہ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان کو کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ پھر سورہ انفال پیچھے گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 3 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ الرعد کی 21، 22، 23 اور 24ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور دیگر نعمتیں خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب رب کائنات نے بیان فرمایا۔ مزید آگے سورہ فاطر کی 29 اور 30ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سب کا مضمون معزز خواتین و حضرات ایک ہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات نے یہاں پر جن 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ان کا اختصار کے ساتھ ایک بار پھر جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی دلوں کا ڈر جانا، نرم پڑ جانا۔ کیوں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت سے ڈرتے ہیں، اور رب کائنات نے جو احکامات دیے ان کی پابندی کرتے ہیں، جن کاموں سے منع کیا وہ رک جاتے ہیں۔ ان کے دل سخت نہیں ہیں۔ آج کے مسلمان کا دل بڑا سخت ہے، اور نہ ہی ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دور ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ رب کائنات کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سدا وقت ایک جیسا نہیں رکھتے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان آزمائشوں پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس بارے میں پوری تفصیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یاد رکھیے گا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر
نعمت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد صرف مال ہے تو پھر غریب، فقیر، مسکین آدمی تو مارا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ آیت مبارکہ صرف ایک آیت مبارکہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا دھارا تبدیل کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اگر اس آیت مبارکہ پر غور کرے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ 4 خوبیاں جن کا تذکرہ رب کائنات نے یہاں پر فرمایا موجود ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق ہوا مکمل۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور اپنے قیمتی سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے چینل پر تشریف لائیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے محبت بھرے پیغامات کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔